نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ دور مسلمان بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ سامعین محترم، رمضان مبارک کا مہینہ یقیناً وہ ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ میرا مالک ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے معمولات ان کے یہ ہوتے تھے کہ پوری رات وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، تو پھر اتنی مشقت کیوں؟ فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے مجھے اتنا سرفراز فرمایا ہے۔ سامعین محترم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پائے کے صحابی ہیں۔ وہ روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگوں، رمضان مبارک کے اندر 5 اعمال کو اپنے لیے خاص کر لو اور ان کو کرنے میں اہتمام کرو۔ فرمایا سب سے پہلا عمل وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ کوئی بات کسی عام شخص کی نہیں ہے، بلکہ کائنات کے بادشاہ کی یہ بات ہے۔ ہمیں تو کوئی بڑا ایم پی یہ بات کر دے تو ہمارے لیے بڑی تسلی ہو جاتی ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، 5 چیزوں کو رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے لیے خاص کر لو اور اہتمام کرو ان چیزوں کا۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اس کو اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ پڑھو۔ اور ویسے بھی ذکر کی بہت اہمیت ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ بہترین ذکر میں بہترین جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ اور ایک دوسرے مقام میں آتا ہے قرآن پاک کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ اس کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح اور شام اس کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو۔ تو سب سے پہلے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کم از کم 1200 مرتبہ یہ کلمہ ہمیں روزانہ پڑھنا چاہیے، روزانہ اس کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ کئی حضرات کا یہ معمول ہے، اور اللہ پاک ہمیں اس کلمہ کی برکتیں اور اس کلمے کے جو اثرات ہیں اس سے ہمیں مستفید فرمائے۔ دوسری چیز جو امام الانبیاء نے فرمائی وہ ہے استغفار کی کثرت۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اگر کسی کو پورا یاد نہیں ہوتا، قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، تو استغفر اللہ یہ بھی پڑھ لے تو اللہ پاک جو ہے اس کو اس کی برکات کے اندر شامل فرما دیں گے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا امام وہ خود لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بغداد میں درس دینے گیا، تو جب واپسی کے دوران میں ایک مسجد میں گیا تو وہاں سے مجھے نکال دیا گیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک جگہ روشنی ہو رہی ہے، تو میں وہاں چلا گیا اور وہاں کیا دیکھا کہ ایک شخص جو ہے ذکر کر رہا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اور وہ اپنے ذکر کے اندر اتنا منہمک ہے
ایسا مگن ہے، ایسا کیف ہے اس کے ذکر کے اندر کہ یہ خود جو ہے اس کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کا ذکر جو ہے وہ سننے لگ جاتے ہیں۔ بیٹھتے ہیں جب تو ذکر سے وہ شخص جب فارغ ہوا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھ لیا کہ یہ یقین اور یہ یکسوئی جو مالک نے تمہیں عطا فرمائی، کیا اس ذکر سے تمہیں کوئی فائدہ بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ فرمایا الحمدللہ کہ مجھے اس ذکر نے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے، اور فرمایا کہ اللہ پاک نے میری ساری دعائیں اس ذکر کی برکت سے وہ قبول فرمائی ہیں، سوائے ایک دعا کہ میں وہ دعا مانگ رہا ہوں کہ مجھے میرا مالک امام احمد بن حنبل سے ملا دے، میں زندگی میں ان سے ملاقات کرنے کی تمنا لیے بیٹھا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس کو سینے سے لگا کے فرمایا کہ وہ دعا بھی میرے مالک نے تمہاری قبول فرما دی ہے، آج کیسے ذلیل کر کے میرا مالک مجھے تیرے سامنے لے کے آیا ہے۔ تو یہ ذکر کی برکت ہے، اللہ پاک ہمیں جو ہے ذکر کی برکات نصیب فرمائے۔ تیسری چیز جو سامعین محترم ہے وہ ہے جنت کا سوال، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ، کہ اللہ مجھے شامل فرما نیک لوگوں کے ساتھ جنت کے اندر، کہ دعا مانگنا میرے مالک مجھے جنت، اور جب بھی دعا مانگے جنت الفردوس کی دعا مانگے کہ میرا مالک مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے سرفراز فرمانا، کیونکہ اللہ پاک ہم تو اپنے اوقات میں مانگتے ہیں اور وہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہے جہنم سے پناہ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، آگ سے پناہ مانگنا۔ اور پانچویں چیز اسألوا حوائجکم، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اپنی حاجات ضروریہ کے لیے رب سے سوال کرنا، رب کے سامنے جو ہے گڑ گڑانا، دعا مانگنا۔ کہ امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک آسمانی دنیا سے خود جو ہے نچلے آسمان میں آ جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا جس کو میں بخش دوں؟ تو یہ وہ مالک ہے۔ تو میرا رب وہ اپنی رحمتوں کے ساتھ رمضان مبارک کے مہینے میں اپنا نزول فرمائے اور ہم بے حس ہو کے بیٹھے رہیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہمیں احساس ہی نہ ہو، ہم کہیں کہ نہیں رمضان مبارک کا مہینہ بھی وہ عام مہینوں جیسا ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہماری جو ہے بے حسی ہے اور ہماری کم علمی ہے اور اللہ سے بغاوت کا اعلان ہے۔ تو میرا مالک جو ہے یہ جتنی بھی 5 جو چیزیں جو امام الانبیاء نے فرمائی، سب سے پہلی چیز جو میں مختصراً جو ہے عرض کروں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھنا۔ دوسری چیز وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب کو اپنا معمول بنا لینا۔ تیسری چیز جنت کا سوال رب سے کرنا، اور چوتھی چیز جہنم سے پناہ مانگنا، اور پانچویں اپنے حاجات ضروریہ کے لیے رب سے دعا مانگنا۔ تو میرا مالک ان 5 اعمال کو ہمیں رمضان مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ You are watching CID News Network, Islamabad.